ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچے اور کڈز، مدینہ کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی ہمارا اسلام پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پیارے بچے اور کڈز، مدینہ کے ناظرین، آج بھی انشاءاللہ الکریم ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیم ہمارے ساتھ ہوں گی۔ مختلف سیگمنٹس ہوں گے، مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی، دونوں کے درمیان ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا، ہمیں بہت ساری دین اسلام کے بارے میں معلومات ملے گی۔ تو ہم سب نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم بہت کچھ نیا، بہت کچھ منفرد آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین، روزانہ پروگرام میں ہم آپ سے ایک سوال کیا کرتے ہیں، اور آج کا سوال یہ بتائیے، اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے؟ اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے؟ آسمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے؟ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچے اور مدینہ کے ناظرین پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین، درود پاک کی فضیلتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری فضیلت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اتنی جلدی مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور مدینہ کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم آج رات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوگا۔ جن بچوں سے ممکن ہو اپنے والد یا اپنے سرپرست کے ساتھ ضرور اس اجتماع میں شرکت کریں۔ اس اجتماع میں آپ سب کو درود پاک بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے، کافی چیزیں سیکھنے کا موقع بھی ملتی ہیں، اور ایک حلقہ بھی ہوتا ہے جس میں کوئی دعا یاد کروائی جاتی ہے، تو وہ دعا بھی اپنے معمول میں رکھیں گے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ درود پاک بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ پڑھے تو اتنا ڈھیر ثواب کا خزانہ ہم سب کو حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں۔ اور پیارے بچے اور مدینہ کے ناظرین، جو بچے شرکت نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ مدنی چینل پر یہ اجتماع براہ راست دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں وہی سارے معمول ہوتے ہیں جو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں ہر مسجد میں ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم شرکت کریں، نہیں کر سکتے تو مدنی چینل پر ضرور دیکھیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکات ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین، سوال آپ سے کر چکا ہوں، سوال یہ ہے، بتائیے کہ اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے؟ آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت
أو ننسها من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों अगर समझ लीजिएगा नाज़रीन माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने तिलावत कुरान करीम की। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तिलावत कुरान करीम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको बार बार मीठे मदीन की बाअदब हासिल नसीब फरमाए। मदीना के नाज़रीन प्यारे बच्चों एक बहुत ही प्यारी बात मैं आपको बताने लगा हूँ, फिर इंशाअल्लाह अल करीम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा ये कि कोई भी जैसे अभी इन्होंने तिलावत ख़त्म की नात हो या कोई भी सही जवाब दे दे, प्रोग्राम के दरमियान की बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम के अलावा कोई अच्छा आपको कोई अच्छी बात देखने को मिले, सुनने का मौका मिले, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये कहने की आदत बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होता है कि जो अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर एक बार सुभान अल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम सबको चाहिए कि हमें ऐसी छोटी छोटी जो तस्बीहात होती हैं जिनको पढ़ने की इतनी फजीलतें मिलती हैं, इतनी बरकतें मिलती हैं, दुरूद पाक हो गया, सुभान अल्लाह हो गया, माशा अल्लाह हो गया, ये सब कहने की आदत बनाए। इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकत नसीब होंगी। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग बोलेंगे। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन अब अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। या रब शुवे मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शर्म दो जगह का परवाना बन के जाऊं। या रब शुवे मदीना
مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شہر میں دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شہر میں دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ 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 بن کے جاؤں اس شہر میں دو جگہ کا اس شہر میں دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤں اس شہر میں دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤں عالم کی آرزو کا افسانہ 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 بن کے جاؤں اور اپنے گسیرتوں کا اور اپنے گسیرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں اور اپنے گسیرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں لب پر درود جاری دل پر سرور تاری لب پر درود جاری دل پر سرور تاری اپنے حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں اپنے حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شہر میں دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اور دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤں بغداد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ 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 ہے فہم کا تقاضا ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شہر میں دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شہر میں دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤں سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے کلام سنایا یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں ماشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسی کلام جیسا کلام ہے ویسے ہی ہمیں مدینہ پاک میں جانا نصیب فرمائے آمین اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینہ کی ادب حاضری نصیب فرمائے اللہ پاک ان کا کلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں پر سیگمنٹ تھا کلام اور سوال آج کا ہو چکا ہے سوال یہ ہے کہ بتائیے اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے کسی کو معلوم ہے یہاں پہ جی آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان ہمارا اسلام جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے آسان سوالات ٹیم اے اور ٹیم بی ہمارے ساتھ ہے ٹیم اے اور ٹیم بی چلیں بھائی ٹیم اے پہلا سوال ہوگا سوال چلیں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ سوال تو ویسے آسان ہے
مگر اگر جواب نہ آ رہا ہو تو کیا کریں گے؟ کیا بولیں گے؟ آپشنز بولیں گے. تو آپ کو آپشنز بھی دے دیے جائیں گے اور پھر آپشن کے ذریعے آپ آسانی سے سوال کا جواب دے سکتے ہیں. چلیں پہلا سوال. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں میں کس بیٹی کا لقب زہرا ہے؟ جی بھائی بیٹھ کے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ عنہا. جی حضرت فاطمہ زہرا رضی تعالی عنہ. جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. رضی ہوتا ہے ویسے تو یہ, اور کوشش یہ کیا کریں رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے, تعالی کہنے میں کئی بچے غلطیاں کر دیتے, تو اللہ پاک اور رضی اللہ عنہا رضی اللہ عنہ. تو چلیں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ٹیم بی سے. بتائیے کہ عشاء کی نماز کس وقت پڑھتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ بتائیں بھائی, مائک دیں ان کو. جی بھائی رات کے بجے. رات کے وقت پڑھتے ہیں؟ سوچ لیں صبح کے وقت تو نہیں پڑھتے. بتائیں. چلیں بھائی جی آپ بتائیں. چھوٹے سے بچے نہیں پتہ, چلیں آگے دیں ان کو دیں. نہیں رات کے وقت. جی رات کے وقت. چلیں رات کے وقت پڑھتے ہیں. جی سوچ لیں. جی صبح کے وقت نہیں پڑھتے؟ نہیں دن بھی نہیں ہو رہا ہوتا, نہیں شام بھی نہیں ہو رہی ہوتی. سوچ لیں شام تو ہو جائے گی, شام ہوتی ہے نا, رات ہو رہی ہوتی ہے. رات ہو رہی ہوتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں رات ہو رہی ہوتی ہے بھائی, صحیح کہہ رہے ہیں جی بھائی. یہ میری سائڈ نہیں ہے, آپ لوگ کی سائڈ پہ. چلیں رات کے وقت پڑھتے ہیں, جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال. بتائیے کہ قرآن پاک کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ پتہ ہے آپ کو؟ چلیں بھائی بتائیں بھائی. 23 سال میں. سوچ لیں, غلطی تو نہیں کر رہے؟ آپ دونوں بھائی ہیں؟ نہیں کزن ہیں. اچھا آپ کو کیسے پتا ہے 23 سال میں؟ مدرسے میں پڑھا تھا. مدرسے میں پڑھا تھا بھائی. ماشاء اللہ مدرسے میں پڑھتے ہیں. جی چلیں جی چلیں. یہ قرآن پاک کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ اچھا آپ نے جواب کیا دیا؟ 23 سالوں میں. سوچ لیں, کنفرم ہے؟ غلطی تو نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے بھائی, یہ کہہ رہے ہیں غلطی نہیں کر رہے بھائی. بتائیں آگے برابر مائک دے دیں. چلیں 23 سال کے عرصے میں. 23 سال کے عرصے میں. جی پیچھے مائک دیں. 23 سال کے عرصے میں. جی تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال. بتائیے کہ نان مسلمس کی طرف سب سے پہلے کون سے رسول علیہ السلام بھیجے گئے؟ ڈر ہو رہی ہے, ادھر ہے بھائی. جی آپشنز. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. سوچ رہے ہیں؟ جی کافی سوچ سمجھ کے جواب دینا پڑے گا, کچھ بھی جواب ہو سکتا ہے. سوچ لیں, سوچ لیے. غلطی کر رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے. تو صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے. اب سوچ کے جواب دینا ہے آپ نے, اپنے اوپر رکھنی ہے کشتی. صحیح ہے. یہی صحیح ہے. جی یہ کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہے بھائی. آپ دیں بھائی, پیچھے مائک دیں بھائی. حضرت نوح علیہ السلام. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ غلطی تو نہیں کر رہے؟ نہیں. جی بھائی برابر میں دیں بھائی. حضرت نوح علیہ السلام. میں نے آپشنز یہ تھے, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام. 3 آپشنز تھے, 3 میں سے کوئی ایک جواب تھا, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی چلیں, جواب انہوں نے درست دے دیا. آخر تک رہے, مجھے لگا تھا کہ نہیں رہیں گے مگر یہ رہ گئے بھائی. چلیں اگلا سوال. بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جن سے اللہ پاک کے معصوم فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ.
جی بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور آپ نے مائک کون سے ہاتھ سے لیا؟ سیدھے. مائک تو الٹا ہاتھ سے لیا تھا نا, پھر سیدھے ہاتھ میں دیا آپ نے اپنے آپ کو. ویسے نہیں کرتے, سیدھے ہاتھ سے ہی مائک لینا چاہیے. جی بھائی. آپشنز: حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت خالد رضی اللہ عنہ, یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ. مائک میں بولے عنہ. جی. رضی اللہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بتائیے کنز العرفان کے نام سے قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والے عالم دین کون ہیں؟ جی بھائی. مفتی قاسم صاحب. آپشن: مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ, امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہ اللہ. مفتی قاسم صاحب. یہ کہہ رہے ہیں مفتی محمد قاسم اتاری. جی. مفتی قاسم. جی. مفتی قاسم. دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے مفتی مفتی محمد قاسم اتاری. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بغیر آپشن کے بھی جواب دے رہے تھے مگر چلیں آپشن لے لیا. اچھا کیا نا. اگلا سوال بتائیے, بنی اسرائیل کس نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, حضرت نوح علیہ السلام کی, یا حضرت یعقوب علیہ السلام. جی. حضرت یعقوب علیہ السلام. جی بھائی. حضرت یعقوب علیہ السلام. اب دوبارہ دیں, سیدھا سے دیں, اب سیدھا سے دیں. حضرت یعقوب علیہ السلام. جی. حضرت یعقوب علیہ السلام. جی ان کو دیں بھائی. حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں بنی اسرائیل, اور جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. چلیں اگلا سوال بتائیے, تہجد کی نماز کے وقت کس نماز کے بعد آتا ہے؟ جی. عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد. بھائی ان کو دیں, آگے دیں ذرا. عشاء کی نماز کے بعد. سوچ لیں. جی. ظہر کے بعد نہیں ہوتا؟ نہیں. فجر کے بعد نہیں. سوچ لیں, کہاں بھاگ رہے ہیں, بات تو کر رہے ہیں. فجر کے بعد نہیں. مغرب کے بعد بھی تو نماز پڑھتے ہیں, پتہ ہے؟ جی چلیں. مغرب کے بعد بھی نہیں ہے؟ نہیں. عشاء کے بعد ہی ہوتی تہجد. جی. چلیں عشاء کے بعد اگر کوئی سو لے, عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد کوئی سو لے, تو اس کے بعد اس کا تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے, وہ تہجد پڑھ سکتا ہے. اور اگر کوئی نہ سوئے اور ایسے ہی پڑھنا چاہے تو وہ صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز پڑھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان سوالات. ہوئے دونوں ٹیموں سے سوالات, کسی نے کوئی غلطی نہیں کی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, سیگمنٹ ہے کیلنڈر. اس سے پہلے یہ ہے کہ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, آج کے سوال ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں. آج کے سوال یہ بتائیے کہ اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے؟ جی کون آئے گا ٹیم اے سے؟ ہوگا کیا, چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں آپ سے سوال کروں گا, آپ نے دینا ہوگا جواب. مگر آپ کے پاس, آپ بولتے ہیں نا آپشن چاہیے, تو ہم نے آپ کو آپشن کیلنڈر بھر کے دے دیے. آپ کے پاس اتنے سارے آپشنز ہیں, ان میں سے کوئی ایک آپشن آپ کا جواب ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا جواب آپ دے پاتے ہیں یا نہیں. جی ٹیم اے کون جائے گا؟ جی ٹیم اے, چلیں کون آئے گا؟ جی چلیں سوال نمبر 1, مائک دیں بھائی مجھے. جی سوال نمبر 1 بتائیے, کس صحابی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر کے لیے اللہ پاک نے ڈوبتے سورج کو لوٹا دیا تھا؟ آپشنز آپ کے پاس اتنے سارے ہیں. جی حضرت اسعد بن زرارہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. جی تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں, مدینہ کے ناظرین بھی دیکھ پائیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ,
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. اوئے دھیان سے کھولیں اس کو پورا کھولیں, مکمل کھولیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ. دھیان سے کریں, سکون سے, کوئی جلدی نہیں ہے, اپن اس کو مکمل کھولیں. چلیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ. جی حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ. سوچ لیں, آپ سب سے آخر میں ہیں, ہو سکتا ہے پہلے ہو جائے نہیں. چلیں دیکھ لیں, ہماری بات بھی مان لیں, دیکھ لیں نہیں, اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. جی جناب ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی چلیں, انہوں نے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور جواب ان کا درست ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ذکر, مطلب سوال کی صورت میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ پاک سے دعا کی اور اللہ پاک نے ڈوبتے ہوئے سورج کو لوٹا دیا. چاند شک ہو, پیڑ بولیں, جانور سجدہ کریں, بارک اللہ لہم, مرجع عالم یہی سرکار ہے. ماشاء اللہ. جی چلیں, کون آئے گا؟ چلیں ٹیم بی سے ایک کام کرتے ہیں, آپ ہیں پیچھے جو بیٹھا ہے. جی سوال یہ ہے, سوال نمبر 2 ہوگا آپ سے. مائک آپ رہنے دیں, یہیں پہ رہنے دیں. سوال یہ بتائیے, قرآن پاک کی کون سی صورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قبیلے کے نام پر ہے؟ جی آگے آ جائیں. دیکھیں مختلف صورتوں کے نام ہوں گے ادھر, اب آپ نے کوئی نہ کوئی ایک صورت اس کا جواب بنے گی. تھوڑا سا سائڈ پہ ہوں گے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ پائیں. جی سورہ بقرہ, سورہ انعام, سورہ یونس, سورہ ابراہیم, سورہ مائدہ, سورہ آل عمران, سورہ محمد, سورہ قریش. دیکھ لیں. جی سورہ قریش. سورہ قریش آگے بھی ہے شاید, دیکھیں یہی آخری ہے, نہیں آگے بھی ہے. سورہ قریش. آگے نہیں جانا, یہ دیکھیں یہ سب سے آخر میں گئے تھے, ان کا فائدہ ہو گیا تھا. سورہ قریش. یہ بیچ میں رکے, کہہ رہے ہیں سورہ قریش ہی جواب ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر, یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر جو سورت ہے وہ سورہ قریش ہی ہے. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. جی اب کون آئے گا ٹیم اے سے دوبارہ؟ ہاتھ تو اٹھائیں, اب ایسا بھی نہ کریں. آپ آئیں, چلیں آ جائیں, آ جائیں, بغیر ہاتھ اٹھائے بلا لیا. اب ہاتھ نہیں اٹھاتے نا تو یہ صدا ہوتی ہے. سوال نمبر 3 ہوگا آپ سے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے گنبد کا رنگ بتائیں. جی اورنج, گرے, پیچ, کوشش کریں, وائٹ, گولڈن, رائٹ. چل بلیک, بلو, سلور, گرین, براؤن, پنک, کوشش کریں, پرپل. جی کون سا ڈھونڈ رہے ہیں بھائی, یہ بتائیں آپ کون سا ڈھونڈ بلو رہے ہیں؟ ہے. بلو تو ابھی میں نے پڑھا تھا. چلیں یہ بلو ڈھونڈ رہے ہیں, پھر ان کو کنفیوز بعد میں کریں گے. اگر جو جواب ہے یہ سوچے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو پیچھے گزر گیا. اورنج, پیچ, وائٹ, گولڈن, کوشش کریں, ریڈ, بلیک, بلو. یہ کون سا بلو ڈھونڈ رہے ہیں, یہ کون سا بلو ڈھونڈ رہے ہیں آپ جو آ نہیں رہا؟ نیلا. تو بلو یہ دیکھیں سر, آپ کو پڑھنے آتے ہیں؟ چلیں یہ پڑھیں, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بلو. تو ایسے ہی پرچے نہیں گھمانے ہوتے. میں پیچھے پڑھ بھی رہا ہوں, 2 بار میں نے بلو پڑھا, میں نے کہا چلیں ہو سکتا ہے بھول گیا ہوں. چلیں جی نظر نہیں آیا. نظر نہیں آیا. چلیں بھائی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, انہوں نے جواب دیا بلو. سوچ رہے ہیں گرین بھی تو ہے, یہی ہے. گرین بھی تو دیکھا ہوا ہے.
نہیں گرین نہیں ہے. وائٹ وائٹ اور بلیک ایک ہے. نہیں نہیں وائٹ بھی ایک نہیں. سوچ لیں گرین ہوگا. نہیں بلو ہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں بلو ہے بھائی, اور بہت زیادہ اپنی بات پہ یہ ڈٹے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں, اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی اب کون آ رہا ہے؟ آپ آئیں. جیسے سیکنڈ سوال یہ ہے, بتائیے کہ کس اسلامی مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جی ایک کام کریں, جمادی الاخری, محرم, شوال, ذوالحجہ, سفر, ربیع الاول, جمادی الاولی, ذوالقعدہ, شعبان, ربیع الاخر. جی رمضان المبارک. سوچ لیں. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سوچ لیں, غلطی تو نہیں کر رہے؟ ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, انہوں نے جواب دیے, جوابات ہوئے, اور ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں سے جوابات ہوئے. کسی نے کوئی غلطی ابھی تک نہیں کی ہے. اب بڑھیں گے آپ کی کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد عزیر ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہیں. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال. ہوں فاطمہ تاریہ سے میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ الکریم. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاک اللہ خیر. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے اچھی باتیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, سیگمنٹ اچھی باتیں. کوشش یہ کریں گے کہ ٹیم اے اور ٹیم بی کے ہر ممبر سے کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات پوچھیں. اب ہوگا کچھ یوں کہ آپ سے شروع کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے کوئی ایک اچھی بات بتانی ہے, پھر سب نے باری باری بتانی ہے. ٹھیک ہے, چلیں بتائیں. بلکہ آپ سے شروع کرتے ہیں, آپ بتائیں. ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے. امی ابو سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے, یعنی امی ابو کی عزت کرنی چاہیے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھی بات ہوگی. جی ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. ماشاء اللہ, اچھی بات بتائیے. جی بڑوں کی بات ماننی چاہیے. بڑوں کی بات ماننی چاہیے. بہت اچھی بات بتائیے. جی نماز پڑھنی چاہیے 5 وقت. 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے, اگر ہو سکے تو باجماعت نماز پڑھنی چاہیے. جی ہمیں کرسمس چینل دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی ایک اچھی بات چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. کافی چیزیں آتی ہیں. چلیں ابھی آپ بتائیں کون سی بتا رہے ہیں. ہمیں امامہ پہننا چاہیے. ہمیں امامہ پہننا چاہیے. ہمیں امامے کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کا بھی الگ ثواب ہے. جمعے کے دن امامہ باندھنا چاہیے. ہر دن امامہ باندھیں, انشاءاللہ الکریم اس کی ڈھیروں ڈھیر برکات ہم سب کو نصیب ہوں گی. جی صبح سویرے تلاوت کرنی چاہیے. صبح سویرے. دن کی ابتدا کیسے کریں؟ دن کی ابتدا تلاوت قرآن کریم سے کریں. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات بتائی. ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں گھر بنتا ہے. جی ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سبحان اللہ کہنے کی عادت بنائیں. جی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. جمعہ کے دن خاص طور پہ پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکات نصیب ہوں گی. جی ان کو مائک تو دیں. کوئی نعت وغیرہ کچھ آتی ہے؟ نعت آتی ہے؟ نہیں, نعت بھی نہیں آتی. کوئی دعا آتی ہے؟ نہیں بھائی, مجھے بات کرنے جانا پڑے گا. جی چلیں آپ کو کوئی دعا آتی ہے؟ نہیں, کوئی اچھی بات, پہلا کلمہ اچھا وہ سنا. جی سنائیں. جی سنائیں. چلیں ڈرے تو نہیں, سنائیں. کچھ نہیں ہوگا. آپ کے کزن نے سنا دیا, دیکھیں. چلیں بول دیں کچھ بھائی.
غصے میں بھائی، مائک دے بھائی، غصہ ہو رہے ہیں. پڑھ لو پڑھ لیں پڑھ لو، پہلا کلمہ پڑھ لو. چلے بھائی، دو کزنوں کی گفتگو چل رہی ہے. میں نعت پڑھی وہ پڑھو. غصہ نہیں ہے چلے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ چلیں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ڈر لگ رہا ہے ان کو، ڈر لگ رہا ہے. چلیں سمجھائیں، کوئی بات نہیں، آپ نے بھی تو سنائی نا اچھی بات. چلیں ابھی انشاءاللہ ایکٹیویٹی کروائیں گے ان سے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ہمیں تہجد پڑھنی چاہیے پابندی کے ساتھ. جی پابندی کے ساتھ تہجد پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. اچھی بات بتائی، ماشاء اللہ. آخر میں آپ کے پاس جی جلدی بتائیں گے. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، ماشاء اللہ. ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، ماشاء اللہ. ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک بار درود پاک پڑھنے کی فضیلتوں میں سے آتا ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھنے والے پر 10 ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم ایک بار کم از کم درود پاک پڑھ لیں. ابھی بھی پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. جی صفائی نصف ایمان ہے، ہم سب کو صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، یہ تھی کچھ اچھی باتیں جو ہم سب نے یہاں پر موجود بچوں سے سنی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایکٹیویٹی ٹائم. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ باکسز ہیں، تو ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر ہر ایک ٹیم سے ایک بچہ آئے گا اور جیسے سوال ہے، چھوٹے بچے آئیں گے اور سوال ہے جیسے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے چاند کے کتنے ٹکڑے کر دیے تھے. تو اب اس کا جو جواب ہے وہ ہے کوائن کی صورت میں. کوائن وہاں پر ہے، آپ نے وہ کوائن وہاں پہ ڈالنا ہے. اور چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جی چلیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ کوائن ہے، تو یہ جیسے مختلف کوائنز ہیں نا. اب اس کا جو جواب بنے گا وہ آپ نے اس میں کوائن ڈالنا ہوگا، جیسے اس میں ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر جو بچہ آئے گا وہ میرے پاس وہاں پر آئے اور پھر میں انشاءاللہ الکریم اس کو دیکھوں گا اور بتاؤں گا کہ ان کا جواب درست ہے یا نہیں. چلیں بھائی، جی کون آ رہا ہے ٹیم میں سے؟ چھوٹے بچوں میں سے آپ آئے نا بھائی، آپ آئیں. چلیں آ جائیں، کچھ نہیں ہو آئیں، میں بھی ہوں ہیلپ کرنے کے لیے ہوں. چلیں آ جائیں آ جائیں. جی چلیں آپ بتائیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے کتنے ٹکڑے کر دیے تھے؟ پتہ ہے کچھ؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ڈھونڈیں، پہلے ڈھونڈتے ہیں. 18 آیا ہے، 22 آیا ہے، یہ دیکھیں 8 آیا ہے، یہ دیکھیں 1 آیا ہے، یہ دیکھیں 32 آیا ہے، 16 33، یہ دیکھیں جی کیا یہ نمبر 2. جی چلیں ڈال. جی کیا جواب دیا آپ نے؟ نمبر 2. جی چلیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، انہوں نے جواب دیا ہے 2. چلیں ادھر ہی دیکھ لیتے ہیں ہم بھی. تو یہ انہوں نے جواب دیا 2 اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیں ان کا جواب درست مان لیتے ہیں کیونکہ چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو ہم نے بلایا تھا. چلیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اچھی کوشش کی. چلیں اب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ چلیں ٹیم بی سے اب تو آ جائیں بھائی، آ جائیں. جی آ گئے بھائی. نہیں بھائی جی پیارے نبی اتنے ناراض کیوں ہیں آپ؟ ویسے یہ تو بتائیں ناراض کیوں ہیں؟ چلیں ناراض کیوں ہیں آپ؟ چلیں بھائی ناراض ہی ہیں کافی ہے. چلیں یہ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کے کتنے بیٹے تھے؟ چلیں یہ سوال ہے آپ کا. اور یہاں پر دیکھیں، ادھر تو آئیں میرے پاس، تو آئیں یہاں پر آ جائیں، تھوڑا سا تو آپ ایکٹیویٹی میں پارٹ لیں، مزہ آئے گا آپ کو. جی جی چلیں دیکھیں. جی کیا یہ 3. چلیں ڈالیں باکس میں. باکس کون سا؟ اب یہ دیکھیں، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے. کون سا ہے؟
نہیں 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 نہیں، دیکھیں تو غور سے دیکھیں. پہلا سوال آپ کے کزن سے کیا، اب کون سا آئے گا؟ ڈالیں چلیں بھائی. جی آپ کا نام کیا ہے؟ علی حیدر. ہاں علی بھائی، علی حیدر. جی علی حیدر بھائی نے ڈالا 3. ٹھیک ہے 3 ڈالا انہوں نے، اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ دیکھ رہے ہیں. جی چلیں اب بلائیں گے تھوڑے بڑوں کو، آ جائیں. چلیں ان 2 کزنس کو بھی پارٹیسپیٹ کروانا تھا تھوڑا سا، چلیں ان کو خاص طور پہ کروانا تھا. چلیں پیارے بچے اور قسمتی سے کہ ناظرین، کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں وہ بھی پروگرام میں اپنا حصہ لیں، پروگرام میں اپنا پارٹ لیں، تاکہ وہ بھی آئیں تو ان کو بھی تو مزہ آئے نا، ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملے. چلیں اب کون آئے گا ٹیم اے سے؟ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے صفا اور مروہ کے درمیان کتنے چکر لگائے تھے؟ جی آپ آ جائیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہوگا. جی بھائی جی مائک دیں. مختلف آپشن ان کے سامنے ہیں. 4 ہیں اور 1 ہے. جی 6 7 کیا ڈالا آپ نے؟ 6. 6 ہے. یہ سوچ رہے 6 تھا، یہ سوچ رہے غلطی تو نہیں کی تھی آپ نے؟ 6 تو یہ رکھا ہوا. کیا ڈالا پھر آپ نے؟ یہ 5 تھا، یہ 50 تھا، یہ 50 تھا. چلیں اب ایک کام یہ کرتے ہیں کہ آپ واپسی جائیں اپنی جگہ پر. چلیں اب کون آئے گا؟ جی ایک کام کریں، آپ نے ابھی تک نہیں آیا نا، آپ ایکٹیویٹی میں آ جائیں. جی کیا جواب ہے؟ جواب آپ کو پتہ ہے؟ 7 نمبر. چلیں 7 ہے. جی چلیں انہوں نے ڈالا تھا 7. کیا ڈالا؟ 7 ڈالا، اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ مائک آپ لے جائیں. ٹھیک ہے اب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ جی ٹیم بی. کعبہ شریف کی عمارت میں کتنے جنتی پتھر لگے ہوئے ہیں؟ جی ٹیم بی سے سوال ہے، اور آپ آئیں. چلیں بھائی یہ والا آپ کا باکس ہے، اور میں یہاں پر آ جاتا ہوں. آپ دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں. مائک مجھے دے دیں گے. جی چلیں. آتے انہوں نے جواب ڈھونڈا. کیا ڈھونڈا بھائی؟ 1. سوچ رہے ہیں 1 ہی ہے. جی انہوں نے جواب دیا 1. دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے نہیں. جی 1، اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور قسمتی سے کہ ناظرین، جو جنتی پتھر ایک ہے وہ کون سا ہے؟ کسی کو نام پتہ ہے؟ چلیں میں ہی بتا دیتا ہوں. کعبہ شریف کی عمارت کے ساتھ جو جنتی پتھر نصب ہے وہ کون سا ہے؟ حجر اسود. وہ حجر اسود ہے. اور پیارے بچوں اور قسمتی سے کہ ناظرین، مسلمان جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اس پتھر کی بھی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں. پیارے بچوں اور قسمتی سے کہ ناظرین، یہ تھا ہمارا وہ سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا ایکٹیویٹی ٹائم. مختلف سوالات ہوئے ٹیم اے اور ٹیم بی نے جوابات دیے. 2 چھوٹے کزن بھی آئے ماشاء اللہ. چلیں پیارے بچے اور قسمتی سے کہ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدی چینل، دیکھتے رہیے کڈز مدی چینل. یاد رکھیں کہ ابھی کلام ہوگا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام اختتام ہو جائے گا. جی وگا کیا جو کرم گے شگبت گا تیرا، وگا کیا جو کرم گے شگبت گا تیرا، نہیں سنتا انگے ماں ان والا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر
شکا ایک گاچو کے صدقہ تیرا وقت کیا جو تو کرم ہے سگے بتگا تیرا میں تمہارے ایک گونگا کہ گو مالک کہ گبی میں تمہارے ایک گونگا کہ گو مالک کہ گبی بیانے مغبو بے مغب میں رہے میرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا او شفیع تیری سرکار میں لاتا رضا او شفیع جو میرا گو سے اور ریلا بیٹا تیرا جو میرا گو سے اور ریلا بیٹا تیرا وقت کیا جو تو کرم ہے شگے بتگا تیرا نہیں سنتا انگے ماں گنے والا تیرا بچوں کا مدنی چینل